الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کورس سبق نمبر 14، 10 مئی 16 رمضان المبارک بروز اتوار، شام 4 بجے۔ رمضان قرآن کے سائے میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سورۃ فاتحہ تک پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ العصر اور سورۃ الاخلاص مکمل کی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ اور مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور نماز میں اس کو حاضر رکھ کر پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النصر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا، از اور اذا کے معنی ہوتے ہیں جب۔ اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے، جیسے جاء کا مطلب ہے آیا، اور اذا جاء جب آئے، یعنی جب آئے۔ نصر اللہ، نصر کا مطلب ہوتا ہے نصرت، مدد۔ تو نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد۔ ہم کو صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مدد ہی سے ہر چیز ہو سکتی ہے۔ نصرت سے مراد یعنی حق کا غلبہ ہونا۔ والفتح، فتح کے دو معنی ہیں، ایک کھولنا اور دوسرا جیت یا کامیابی۔ جیسے ہم کہتے ہیں فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوا، اس سے مراد بھی فتح مکہ ہی ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ ہم نے احتساب کرنا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آئندہ پلان بنانا ہے اجتماعی اور انفرادی، تاکہ نصرت اور فتح ہمیں نصیب ہو۔ اس ہفتے میں اس جگہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیتیں، ہر چیز مجھے قرآن سیکھنے کے لیے لگانی ہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ واو کے معنی اور، رأیت آپ دیکھیں، ورأیت آپ دیکھیں، یعنی کہ وَإِذَا رأیت اور جب آپ دیکھیں۔ الناس، انسان آدمی کو کہتے ہیں اور انسان کی جمع ہے ناس، یعنی لوگ۔ جب آپ لوگوں کو دیکھیں، الناس لوگ سے مراد عرب کے مختلف قبائل ہیں۔ یدخلون، دخول کے معنی ہوتا ہے اندر آنا، اور خروج کے معنی ہوتا ہے باہر جانا۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایگزٹ اور انٹر آنے جانے والے راستوں پر لکھا ہوتا تھا۔ دین، دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے دین الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام۔ تو فی دین اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں۔ فوج کی جماعت یہ افواج، افواجہ یعنی فوج در فوج۔ تو فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ تو کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس پر سوچنا ہے، اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کرنا ہے۔ تو آئیے ترجمہ کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی داخل ہوئے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آج بھی اسی طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فَسَبِّحْ، فا کے معنی پس، سبح پاکی بیان کر، یعنی تسبیح کیجیے۔ سبح، سبحان اللہ،
آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ۔ بحمد، با کے معنی ساتھ اور حمد کے معنی تعریف۔ حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی۔ جی، ربی کا، تیرا رب۔ رب کون؟ اس سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا، جو لاکھوں اور کروڑوں خلیوں کی اور تمام مخلوقات کی ہر وقت پرورش کر رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، واو کے معنی اور، استغفر بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، تو بخشش یعنی استغفار، مغفرت، غفور، آپ اس سے پہلے اردو میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں اور اپنے تمام اختیارات میں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو تو سبحان اللہ کی نفی ہے، یعنی پھر سچی تعریف اور شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری حمد اور ہماری تعریف دونوں ہی ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جب تسبیح کرتے ہیں یا حمد کرتے ہیں تو ہم ایسے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے دل سے، شوق کے ساتھ، اور گڑ گڑا کر نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو فوراً تسبیح پڑھیں، حمد کریں اور استغفار کریں۔ تو آئیے ترجمہ کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ان بے شک وہ، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ہو ضمیر کے ساتھ، انہو، انہم، انکا، انکم، انی، اننا اور انہا۔ تو کانا اصلی معنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کریں گے کانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے، باقی سب کے لیے اس کا مطلب تھا یہ ہوگا۔ توابا، تواب کا معنی توبہ کرنے والا، اور اس کی جمع ہے توابون اور توابین، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ تابہ کے معنی وہ پلٹا، اور تائب کے معنی ہوتا ہے پلٹنے والا، تو تواب بار بار پلٹنے والا۔ تواب سے مراد بندہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بندہ بار بار گناہ کرنے کے بعد پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور تواب کے معنی اللہ تعالیٰ کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ وہ بار بار انسان کی توبہ قبول کرتی ہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، اس لیے ہمیں کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج سے سچی توبہ کریں، یعنی گناہوں کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ توبہ کی یہ 3 شرائط ہیں کہ ایک اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، دوسرا اس پر شرمندگی ہو، اور تیسرا وہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، تو پھر سچی توبہ ہوتی ہے۔ اور اس کی یقین قبولیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کریں گے تو فوراً قبول کرے گا۔ فوری توبہ کرنا، جیسے اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو اس کی مثال فوراً انسان کیسے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں فوراً توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انہو کان توابا، ترجمہ کریں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابن بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت جلد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس رمضان مبارک میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیے اور آئندہ کی زندگی کو پلان کے ساتھ ترتیب دیجیے، تاکہ ہم اگلی زندگی بہترین گزار سکیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکے۔ ناظرین، یہ ہماری فہم قرآن کلاس تھی جو ہر روزانہ شام 4 بجے ہوتی ہے۔ اس کو سنیں، آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ناظرہ قرآن کورس صبح 10 بجے روزانہ شیئر کیا جاتا ہے، اس کو بھی سنیں اور آگے شیئر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔